بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال 6 ماہ بعد 573 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کا نام آپ کے والد محترم نے عبدالکعبہ رکھا تھا، کیونکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کے والدین کے ہاں بیٹے زندہ نہیں رہتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے یہ منت مانگی تھی کہ اگر ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو وہ اس کا نام عبدالکعبہ رکھیں گے اور اسے خانہ کعبہ کے لیے وقف کر دیں گے۔ اور اسی طرح جب آپ کی پیدائش ہوئی تو منت کے مطابق آپ کا نام عبدالکعبہ رکھا گیا۔ ابو بکر آپ کی کنیت، صدیق اور عتیق آپ کے لقب ہیں۔ آپ کے والد محترم کا نام ابو قحافہ عثمان اور آپ کی والدہ کا نام ام الخیر سلمہ ہے، اور آپ کا تعلق مکہ کے مشہور قبیلہ قریش کی ایک شاخ بنو تمیم سے ہے۔ آپ بچپن ہی سے اعتدال، پاک باز اور بلند اخلاق کے مالک تھے۔ آپ نے جس ماحول میں آنکھیں کھولی وہ کفر و شرک، فسوق و فجور کا دور تھا۔ خانہ کعبہ کے متولی اور قریش قبیلہ بھی عرب قبیلوں کی کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ اسلام سے پہلے عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا، اور عرب ایک ان پڑھ قوم تھے، پر کچھ لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے ایک تھے۔ آپ کے والد محترم نے آپ کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دی۔ اس طرح نہ صرف آپ پڑھنا لکھنا جان گئے بلکہ اور مشغل میں بھی آپ نے کافی مہارت حاصل کی۔ قریش کی ساری قوم تجارت ہی کرتی تھی، چنانچہ جب آپ جوان ہوئے تو آپ نے بھی کپڑے کی تجارت کرنا شروع کر دی، جس میں آپ کو غیر معمولی فروغ حاصل ہوا، اور جلد ہی آپ کا شمار مکہ کے مشہور تاجروں میں ہونے لگا۔ تجارت میں جلد کامیابی کی اصل وجہ آپ کی ایمانداری اور اعلیٰ اخلاق تھا۔ آخر کار جب وحی نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسلام کی دعوت دی تو آپ نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عرب کو اسلام کی دعوت دی تو کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ دینے پر روکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے ہجرت کرنا پڑی۔ تو ہجرت کے موقع پر حضرت ابو بکر آپ کے ہمراہ تھے، اور مشرکین مکہ سے بچنے کے لیے بھی غار ثور میں آپ کے ساتھ موجود رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ حضرت ابو بکر نے بھی اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی۔ آپ کی ہی اسلام کی دعوت سے حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عثمان بن عفان، حضرت عبید بن زید اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ فوراً ایمان لے آئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کو خلافت کا سربراہ بنا دیا گیا، اور آپ کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر، احد، حمراء، الاسد، بنی النضیر، بدر معد، خندق، بنی قریظہ، حدیبیہ، خیبر، فتح مکہ، حنین، طائف، غزوہ تبوک اور بہت ساری غزوات لڑی۔ حضرت ابو بکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بہت ساری غزوات میں شمولیت اختیار کی اور بہت میں کامیابی حاصل کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالنے کے بعد پہلے خطبہ میں چند باتیں واضح فرما دی تھی کہ میں قرآن اور سنت کے مطابق نظام چلاؤں گا اور ان کا پابند رہوں گا۔ حضرت ابو بکر نے اپنے 2.5 سال کے مختصر عرصہ میں جو نمایاں کارنامے سر انجام دیے، ان کے بارے میں تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد منکرین ختم نبوت، منکرین زکوٰۃ اور مرتدین کے مختلف گروہوں نے بغاوت کر کے ہر طرف افراتفری کا ماحول پیدا کر دیا۔ ان سب کا مقابلہ کر کے آپ نے اسلامی ریاست کو استحکام بخشا اور امت کے داخلی اتحاد کو قائم رکھا، جو ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت سے قرآن کریم تحریری صورت میں لکھوا کر مسجد نبوی میں رکھوا دیا، جس سے قرآن کریم کتابی صورت میں بھی محفوظ ہو گیا اور اس میں کسی قسم کی تحریف اور رد و بدل کا دروازہ بھی مکمل طور پر بند ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال کا نظام قائم کیا، اسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھایا اور بہت سارے ایسے بنیادی مراکز قائم کیے جو کہ فلاحی ریاست اور ویلفیئر اسٹیٹ کا وہ نظام ہے جو حضرت عمر کے دور میں منظم ہو کر ایک مثالی رفاہی نظام کی شکل اختیار کر گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات، آپ نے 7 جمادی الثانی سال 13 ہجری بروز پیر کو ایک ٹھنڈے دن میں غسل کیا اور ٹھنڈ لگ جانے کی وجہ سے آپ کو بخار ہو گیا اور 15 دن تک یہ بیماری رہی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ حضرت عمر نماز پڑھاتے رہے اور پھر 22 جمادی الثانی کو 62 سال کی عمر میں منگل کی شام کو آپ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔